نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی وقار سخن پروگرام لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان چل رہا ہے اور یقیناً یہ سلسلہ ایسا چل رہا ہے اس مہینے میں کہ مسلسل محفلوں میں مصروف ہیں مومنین۔ ناظرین، جی چاہ رہا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی، تو کیونکہ ان کے حوالے سے جگہ جگہ جشن ہوئے، جشن عباس ہو رہا ہے، کہیں کہیں عباس ڈے ہو رہا ہے، کہیں جشن قمر بنی ہاشم کے عنوان سے ہو رہا ہے۔ یہ مختلف عنوانات کے تحت مولا عباس کے جشن منعقد کیے گئے۔ ناظرین، انجمن دستہ عباسیہ بھی گزشتہ کافی عرصے سے مولا عباس کا جشن قمر بنی ہاشم طرحی محفل کرتا چلا آیا ہے۔ اس محفل میں اس خاکسار نے بھی شرکت کی۔ ناظرین، اس خاکسار کے کچھ اشعار سماعت فرما لیجئے۔ مصرع طرح تھا: عباس با وفا کی وفا لاجواب ہے، عباس با وفا کی وفا لاجواب ہے۔ اس میں وفا قافیہ تھا اور لاجواب ہے ردیف تھی۔ تو اس خاکسار کے کچھ اشعار سماعت فرمائیے، مطلع سماعت فرمائیں۔ بتلائیں گے ہم آپ کو کیا لاجواب ہے، بتلائیں گے ہم آپ کو کیا لاجواب ہے، بتلائیں گے ہم آپ کو کیا لاجواب ہے۔ یعنی کہ مرتضیٰ کی دعا لاجواب ہے، یعنی کہ مرتضیٰ کی دعا لاجواب ہے، اور مولا کائنات مبارک ہو آپ کو، مولا کائنات مبارک ہو آپ کو، مولا کائنات مبارک ہو آپ کو، گھر آپ کے جو بیٹا ہوا لاجواب ہے، گھر آپ کے جو بیٹا ہوا لاجواب ہے، کس درجہ خوش نصیب ہیں ام البنین آپ، کس درجہ خوش نصیب ہیں، کس درجہ خوش نصیب ہیں ام البنین آپ، جو آپ کو یہ بیٹا ملا لاجواب ہے، جو آپ کو یہ بیٹا ملا لاجواب ہے، پھر کیوں نہ مرتضیٰ ہوں
فدا اپنے لال پر، پھر کیوں نہ مرتضیٰ ہوں، پھر کیوں نہ مرتضیٰ ہوں فدا اپنے لال پر۔ حیدر کو یہ خدا کی عطا لاجواب ہے، حیدر کو یہ خدا کی عطا لاجواب ہے۔ نہر فرات آج تلک کہہ رہی ہے، یہ نہر فرات آج، نہر فرات آج تلک کہہ رہی ہے، یہ حیدر حیدر تیرا یہ لال بڑا لاجواب ہے، حیدر تیرا یہ لال بڑا لاجواب ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ یوں تو نہ جانے کتنے چچا ہیں جہان میں، یوں تو نہ جانے کتنے چچا ہیں جہان میں، یوں تو نہ جانے کتنے چچا ہیں جہان میں، لیکن سکینہ تیرا چچا لاجواب ہے، لیکن سکینہ تیرا چچا لاجواب ہے۔ دریا سے پیاسا نکلا جو عباس نامدار، دریا سے پیاسا نکلا، دریا سے پیاسا نکلا جو عباس نامدار، موجیں یہ بولی تیری ادا لاجواب ہے، موجیں یہ بولی تیری ادا لاجواب ہے۔ اور تسبیح خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ تاریخ باوفاؤں کی کہتی ہے آج بھی، تاریخ باوفاؤں کی، تاریخ باوفاؤں کی کہتی ہے آج بھی، عباس باوفا کی وفا لاجواب ہے، عباس باوفا کی وفا لاجواب ہے۔ اب دیکھیں ردیف ہے لاجواب ہے، اس خاکسار کا یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ پورا ردیف تیرا کیا حق سبھی نے آج، یہ شعر محفل میں بیٹھا تھا تو اسی وقت ہو گیا تھا، جی چاہ رہا ہے آپ سے شیئر کر لوں۔
پورا ردیف تیرا کیا حق سبھی نے آج، پورا ردیف تیرا کیا حق سبھی نے آج، محفل میں جو ہوئی ہے ثنا لاجواب ہے، محفل میں جو ہوئی ہے ثنا لاجواب ہے۔ مقطع عرض کیا ہے، عباس کے علم کے تلے ہے تیرا مکان، عباس کے علم کے تلے ہے تیرا مکان، عباس کے علم کے تلے ہے تیرا مکان، تیرا سلیم یہ تو پتہ لاجواب ہے، تیرا سلیم یہ تو پتہ لاجواب ہے، بتلائیں گے ہم آپ کو کیا لاجواب ہے، یعنی کہ مرتضیٰ کی دعا لاجواب ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ شکریہ ناظرین۔ آئیے ناظرین، اب جی چاہ رہا ہے کہ آپ کو ایک محفل میں لے کر چلیں، اور یہ محفل بعنوان عباس ڈے سرسی میں شرقی سادات سرسی پچھلے 42 سال سے منعقد کرتے چلی آئی ہے۔ بڑی عقیدت اور بڑے خلوص کے ساتھ یہ محفل منعقد کرتے ہیں مومنین۔ آئیے ہم چلتے ہیں سرسی، اور یہ محفل بعنوان عباس ڈے جو وہاں منعقد کی گئی تھی اس میں پڑھا گیا کچھ کلام آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ شکریہ۔ ایک مشہور زمانہ ٹاپک کہ جسے جہاد کہا جاتا ہے، اور دنیا میں اس کا غلط مفہوم پہنچایا گیا کہ جہاد کس کو کہا جاتا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوئی ہے وہ ہماری قوم ہوئی ہے، جس کا ثبوت چند دنوں پہلے پشاور کی شکل میں نظر آیا۔ زمانے تک اس کا مفہوم غلط پہنچا ہے، آج کے بعد انشاءاللہ سرسی کی سرزمین سے ایک مفہوم جائے گا کہ ہم علی کے چاہنے والوں کے نزدیک حقیقت میں جہاد ہے کیا۔ ایک ایک مصرے پہ، شعر پہ نہیں، ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک مصرے پہ حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے۔ پہلے مصرے پہ آپ کو بولنا چاہیے تھا، مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے۔ ہائے ذرا سا ہمارا ہو جائے، تھوڑا سا بھائی پلیز، میں آگے بلا رہا ہوں کہ نوجوان منظور کر کے آگے آنے کا، میں مائک کو آگے بڑھا لوں، ذرا سا آگے آ جائیے۔ میں ایک مصرے میں نے کہہ دیا توجہ چاہ رہا ہوں، مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے۔ آسان ہے گھروں کا چلانا بہت مگر، بکھرے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے۔ آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر، آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر، آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر، بکھرے گھروں کی آگ جہاد۔ سنیے کیا ہے، بکھرے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے، تو انسانیت کی لاج بچانے کے
میں تو شرقی کو جانتا ہوں اچھے طریقے سے، میں سرسی کو بھی جانتا ہوں اچھے طریقے سے. میں جس کیفیت میں لانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے شعر میں آپ آ جائیں گے. کائنات کا سب سے بڑا جہاد بتانے جا رہا ہوں، اور اپنے اسٹیج پہ تمام علماء کرام شعراء کرام کی بھی توجہ چاہتا ہوں، تائید چاہتا ہوں. کلیم بھائی لکھیے کائنات کا سب سے بڑا جہاد کیا تھا. حاضر کرتا ہوں سلسلے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مٹنا کائنات کا سب سے بڑا جہاد، مٹنا جہاد ہے، نہ مٹانا جہاد ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے. آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر بکھرے گھروں کی یاد بجھانا جہاد ہے. انسانیت کی یاد بچانے کے واسطے نسل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے. تو تم پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، اصغر کو اس زمین پہ لٹانا جہاد ہے. اس سے پہلے سوچ رہا تھا پتہ نہیں آواز نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، لیکن آواز نکلنے لگی ہے. اب ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ پڑ جاؤں، آگے میں نہیں پتا مجھے کیا بولا. اب آواز نکلنے لگی ہے تو اب ذرا سا آواز نکل رہی ہے، تھوڑا سا آپ بھی سکون دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو آگے یہ واپس چلی جائے. مٹنا جہاد ہے، مٹانا جہاد ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے. آسان ہے گھروں کو چلانا بہت مگر بکھرے گھروں کی یاد بجھانا جہاد ہے. جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، اصغر کو اس زمین پہ لٹانا جہاد ہے. تو آسان ہے برچھیوں کا چلانا بہت مگر تنہا جواں کی لاش اٹھانا جہاد ہے. آسان ہے برچھیوں کا چلانا بہت مگر، آسان ہے برچھیوں کا چلانا بہت مگر. بہت اچھا، بہت بڑھیا کلام. تنہا جواں کی لاش اٹھانا جہاد ہے. سمجھا گئے جہان کو مولا کائنات. سنیے، سمجھا گئے جہان کو مولا کائنات. بھوکوں کو بھوکا رہ کے کھلانا جہاد ہے. سرسی میں پڑھا ہے میں نے شعر، وجہ میں نے سرسی میں شعر پڑھا ہے. سمجھا گئے جہان کو مولا کائنات، سمجھا گئے جہان کو مولا کائنات، سمجھا گئے جہان کو مولا کائنات. بھوکوں کو بھوکے رہ کے کھلانا ثواب ہے. کیا کہنے بھائی، بھوکا رہ کے جہاد ہے. واہ واہ، جہاد ہے. کیا کہنے بھائی، واہ واہ. بھوکوں کو بھوکا رہ کے، مل کے بول دیجئے ایک بار، بھوکوں کو بھوکا رہ کے کھلانا جہاد ہے. تو چلتے ہوئے خیام کے شعلوں کی بھیڑ سے اپنے امام حق کو بچانا جہاد ہے. ہائے ہائے ہائے، جلتے ہوئے خیام کے شعلوں کی بھیڑ سے، جلتے ہوئے خیام کے شعلوں کی بھیڑ سے، جلتے ہوئے خیام کے شعلوں کی بھیڑ سے کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے امام حق کو آئیے. مٹنا جہاد ہے، نہ مٹانا جہاد ہے. اچھا ایسے تھوڑے ہی نہیں، آج کی تاریخ اور پھر لیجئے آپ کو آگے کی منزلیں بعد میں طے ہوں گی. پہلے آج کی تاریخ ہی سن لیجئے. نہ محبت نہ مودت نہ ولا کی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ سلامہ کی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت باقی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا باقی ہے، نہ یہ جرار ہے تلوار ہے خیبر میں علم، نہ یاد ہو کی مصیبت نہ شفا باقی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا
کا چہرہ نہیں بنتا ہے نہیں اپنا رسول باقی حکومت کرو باقی نہ روٹی نہیں دہلی زیادہ باقی ہے نہ کبھی حضرت داؤد کو لہجہ بابا نہ کبھی خیر کے بندے کی صدا مانگی ہے تو عمر پر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا بالکل آخر میں سنا اس کے آگے کے اشعار بالکل اب آخر میں پڑھے جائیں گے کیونکہ وہ صاحب کو ہمارا بھائی آگے کے اشعار پڑھنے کے لائق نہیں رہ جائیں گے اگر دوبارہ پڑھ دیا چلیے پڑھ رہا ہوں پھر آپ کی کہتے ہیں آپ حساب دیجئے گا آپ 10 بار کہیں گے 10 بار پڑھوں گا جتنی بار کہیں گے پڑھوں گا نہ محبت نہ مودت بریلا باقی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ صدا باقی ہے نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت باقی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا باقی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آبود مصبت نہ شفا باقی ہے نہ کبھی حضرت داؤد نہ لہجہ باقا نہ کبھی خیر کے پردے کی صدا باقی ہے عمر پر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی ازاداروں کو پسلیاں تھام کے سہارا دے دعا دو شعر آخر کے لیے آپ کی فرمائش پوری کر دی تھی حاضر کرتا ہوں مطلع یہاں سے سنیے گا وہ آخر میں پڑھوں گا قوت اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے پھر آخر میں پڑھوں گا ایک مطلع حاضر کرتا ہوں دیکھیں قریب بھائی حاضر کرتا ہوں ایک ماں جو مفلسوں کے گھرانوں میں آ گئی ایک ماں جو مفلسوں کے گھرانوں میں آ گئی جنت سمٹ کے تازیہ خانوں میں آ گئی میرا سلام ہے میرا سلام ہے میرا سلام ہے آپ کی سماعت کو میرا سلام ہے ایک ماں جو مفلسوں کے اتنا اچھا سنا ہے آگے جانے آگے کیفیت کیا ہوگی ایک ماں جو مفلسوں کے گھرانوں میں آ گئی جنت سمجھ کے تازیہ خانوں میں آ گئی تو تسبیح فاطمہ تیرے ہونے کے باوجود فضا بھی سیدہ کے خزانوں میں آ گئی اچھا سرسی میں تو طاقت لگانے شعر ہوتا ہے تو داد ملتی ہے آہستہ سے پڑھتا ہوں اب کیفیت ملاحظہ فرمائیے گا ایک ماں جو مفلسوں کے گھرانوں میں آ گئی جنت سمٹ کے تازیہ خانوں میں آ گئی تسبیح فاطمہ تیرے ہونے کے باوجود فضا بھی سیدہ کے خزانوں میں آ گئی آہستہ سے شعر پڑھوں یوں تو بیان ہوتا ہے ہر ایک زبان پر یوں تو بیان ہوتا ہے ہر ایک زبان پر بیان ہوتا ہے ہر ایک زبان پر میسم تیری زبان بیانوں میں آ گئی بہت شکریہ بڑی مہربانی اسی زبان کو زبان کہتے ہیں یوں تو بیان ہوتا ہے ہر ایک زبان پر ارے کیا نہیں اٹھایا یہاں پہ خدا کے قسم یوں تو بیان ہوتا ہے ہر ایک زبان پر یوں تو بیان ہوتا ہے ہر ایک زبان پر میسم تیری زبان بیانوں میں آ گئی میسم تیری زبان
بیانوں میں آ گئی، نوکے سینا پر دیکھا گیا یہ بھی معجزہ۔ معجزہ سنیے، نوکے سینا پہ دیکھا گیا یہ بھی معجزہ، گردن کٹی تو جان زبانوں میں آ گئی۔ نوکے سینا پہ دیکھا گیا یہ بھی معجزہ، نوکے سینا پہ دیکھا گیا یہ بھی معجزہ، گردن کٹی تو جان زبانوں میں آ گئی، تو سن کر اذان سکون ہے لیلا کے قلب کو، اکبر تمہاری روح اذانوں میں آ گئے۔ سن کر اذان سکون ہے لیلا کے قلب کو، سن کر اذان سکون ہے لیلا کے قلب کو، اکبر تمہاری روح اذانوں میں آ گئی۔ ناد علی خیبر میں، علی نے سنی مدینے میں۔ اب اس منظر کو رقم کروں تو پھر بات ہی کیا ہے، مگر اسے ذہن میں رکھیے گا تاکہ شعر کی نوعیت آ جائے۔ ناد علی خیبر میں، سنی کہاں؟ مدینے میں۔ ایک ماں جو مفلسوں کے گھرانوں میں آ گئی، جنت سمٹ کے تازیہ خانوں میں آ گئی، نوکے سینا پہ دیکھا گیا یہ بھی معجزہ، گردن کٹی تو جان زبانوں میں آ گئی۔ یوں تو بیان ہوتا ہے ہر ایک زبان پر، میسم تیری زبان بیانوں میں آ گئی، سن کر اذان سکون ہے لیلا کے قلب کو، اکبر تمہاری روح اذانوں میں آ گئی۔ مصرع سنیے، ناد علی کی مثل ہے حل من تیری صدا، ناد علی کی مثل ہے حل من تیری صدا، اور یہ صدا صغیر کے کانوں میں آ گئے۔ ناد علی کی مثل ہے حل من تیری صدا، اور یہ صدا صغیر کے کانوں میں آ گئی۔ رونے لگا ہے ظلم تبسم کے سامنے، رونے لگا ہے ظلم تبسم کے سامنے، اور بزدلی بھی تیر کمانوں میں آ گئی۔ رونے لگا ہے ظلم تبسم کے سامنے، رونے لگا ہے ظلم تبسم کے سامنے، اور بزدلی بھی تیر، اور بزدلی بھی تیر کمانوں میں آ گئی۔ برچھی کے ساتھ ساتھ ہے تیروں کا تذکرہ، مصرع سنیے گا، برچھی کے ساتھ ساتھ ہے تیروں کا تذکرہ، اصغر تیری مثال جوانوں میں آ گئی۔ ہائے 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 ہائے، برچھی کے ساتھ ساتھ ہے تیروں کا تذکرہ، اصغر تمہاری بات جوانوں میں آ گئی، تو تعویذ بن کے فاطمہ زہرا کی ہر دعا عباس نامدار کے شانوں میں آ گئی۔ تعویذ بن کے فاطمہ زہرا کی ہر دعا، تعویذ بن کے فاطمہ زہرا کی ہر دعا۔ مجلس کے تورن جہاں باتیں نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اے منکر اسرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے مدتے رہے گا۔ ہائے 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 ہائے، علی ولی اللہ، اے منکر اسرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے۔ ارے بہت صحیح جگہ، بہت اچھا سنا آپ نے، خدا کی قسم۔ دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے، تو علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے، جو بد نسب ہے وہی میری بات کاٹیں گے۔ علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے، جو بد نسب ہے وہی میری بات کاٹیں گے۔ امام وقت کا جب بھی ظہور
ساری رات کاٹیں گے، جو بد نصب ہے وہی میری بات کاٹیں گے، نہ محبت نہ مودت نہ ملاوٹی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ سراحاتی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت باقی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا باقی ہے، نہ یہ جرار کا کرار کا خیبر میں اللہ، نہ یہ آخر کی مصیبت نہ شفا باقی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی قید کے پردے کی صدا مانگی ہے، عمر پر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، تو فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، صرف لوسن تیرے قاتل کی سزا مانگے یا سرسی میں پڑھ رہا ہوں، کوئی وضاحت نہیں کروں گا، مطلب سنیے. وہ نظر آتا ہے اشکوں کی فراوانی میں، بہت توجہ حضرات، وہ نظر آتا ہے اشکوں کی فراوانی میں، وہ نظر آتا ہے اشکوں کی فراوانی میں. توجہ، پیار تو تشنہ دہانی سے ہے گھر پانی میں. شاید میری بات آپ تک پہنچی نہیں. بڑھئے بڑھئے کیا کہنے ہیں. وہ نظر آتا ہے اشکوں کی فراوانی میں، پیار تو تشنہ دہانی سے ہے گھر پانی میں، پیار تو تشنہ دہانی سے ہے گھر پانی میں. یہاں سے اشعار پڑھتا ہوں جن کے لیے میں نے یہ مطلع سنایا. توجہ چاہتا ہوں، علماء کرام تشریف فرمائے. عصمت گھر میں بلاتی تھی مگر غازی نے، بہت توجہ. عصمت گھر میں بلاتی تھی مگر غازی نے، زندگی کاٹ دی شبیر کی دربانی. ارے توجہ چاہتا ہوں، خاص طور سے ملا عصمت گھر میں بلاتی تھی مگر غازی نے، زندگی کاٹ دی شبیر کی دربانی میں، زندگی کاٹ دی شبیر کی دربانی میں. تھوڑا میرا ساتھ دے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ نیزہ تھا. توجہ چاہتا ہوں. زندگی کاٹ دی شبیر کی دربانی میں. مرادہ فرمائے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. ہاتھ بیتے ہیں کاندھے پہ ہے مشکی زابی، ہاتھ بیتے ہیں کاندھے پہ ہے مشکی زابی، جنگ عباس کی ہے صبر کی نگرانی. ارے توجہ حضرات، بہت توجہ چاہتا ہوں. آپ محظوظ ہو رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا. حالانکہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے لیکن اندر نہیں آ رہے، کیا کیا جائے. ایک درود پڑھیں معاذ بلند. ہاتھ بیتے ہیں کاندھے پہ ہے مشکی زابی، ہاتھ بیتے ہیں کاندھے پہ ہے مشکی زابی، جنگ
جنگ عباس کی ہے صبر کی نگرانی میں، جنگ عباس کی ہے صبر کی نگرانی میں، جنگ عباس کی ہے صبر کی نگرانی میں۔ بہت شکریہ، آپ نے نوازا۔ ہاتھ میں تیغ ہے، کاندھے پا ہے مشکی زابی، جنگ عباس کی ہے صبر کی نگرانی، جنگ عباس کی ہے صبر کی نگرانی میں۔ حضرات، آج کسی کا بھی قتل ہو جاتا ہے، مسلمان فوراً اس کو شہادت کے تمغے سے نواز دیتا ہے۔ شہادت ایک بہت بڑی منزلت ہے۔ ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، سرسی میں پڑھ رہا ہوں، کوئی وضاحت نہیں، توجہ چاہتا ہوں، ملا فرمائے خاص طور سے۔ بہت اچھا پڑھ رہے بھائی، شکریہ۔ جنگ عباس کی ہے صبر کی نگرانی میں۔ کریم صاحب، ہم لوگ کربلا میں ساتھ تھے، ایک شعر سنیے، شاید کسی قابل ہو، اللہ فرمائے۔ نہیں صحیح سنے، لیکن آپ سنو۔ ایک درود پڑھیں باوجود میں۔ کہاں عباس، کہاں روز کے اسلامی شہید، بہت توجہ۔ کہاں عباس، کہاں روز کے اسلامی شہید، کہاں عباس، کہاں روز کے اسلامی شہید، فدیہ بے عیب ہو یہ شرط ہے قربانی۔ کہاں عباس، کہاں روز کے اسلامی شہید، فدیہ بے عیب ہو یہ شرط ہے قربانی میں، فدیہ بے عیب ہو یہ شرط ہے قربانی میں، فدیہ بے عیب ہو یہ شرط ہے قربانی میں۔ اور حضرات، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا دشمن جنت کی بو بھی نہیں سون سکتا، اور وہ تمنا لیے بیٹھے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ملا فرمائے خاص طور سے۔ جنگ عباس کی ہے صبر کی نگرانی میں، شعر انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ دشمن یار بھی جنت کے تمنائی بھی، دو الگ الگ چیزیں، توجہ چاہتا ہوں۔ دشمن یار بھی جنت کے تمنائی بھی، بھائی توجہ، دشمن یار بھی جنت کے تمنائی بھی، زندگی ڈھونڈتے ہو زہر ملے پانی میں۔ شکریہ، آپ نے نوازا۔ دشمن آل بھی جنت کے تمنائی بھی، دشمن آل بھی جنت کے تمنائی بھی،
زندگی ڈھونڈتے ہو زہر ملے پانی میں. حضرات یہ بھی شعر خاص طور سے سمنا فرمائیں, شاید کسی قابل ہو. خلق میں نام وفا جس کا ہے اس سکے کو, خلق میں نام وفا جس کا ہے اس سکے کو تو نے جاری کیا ایک روز کی سلطانی میں, تو نے جاری کیا ایک روز کی سلطانی میں. اور حضرات یہ شعر خصوصی توجہ چاہتا ہوں میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں, خاص طور سے ملا فرمانے شعر شاید کسی قابل ہو. کیوں وفا تم کو پکارے نا جہاں میں عباس. بہت توجہ چاہتا ہوں. کیوں وفا تم کو پکارے نا جہاں میں عباس. بہت توجہ چاہتا ہوں حضرات. کیوں وفا تم کو پکارے نا جہاں میں عباس, یاد آتا ہے خدا سب کو پریشانی. یاد آتا ہے خدا سب کو پریشانی میں, یاد آتا ہے خدا سب کو پریشانی میں. اور یہ بھی شعر حضرات ملا فرما لے, شاید کسی قابل ہو. باوضو ہو کے یہاں اہل فلک آتے ہیں, باوضو ہو کے یہاں اہل فلک آتے ہیں. ذکر عباس ہے اس محفل نورانی میں, ذکر عباس ہے اس ذکر عباس ہے اس محفل نورانی میں. اور حضرات یہ مقطع یہیں کے لیے ہوا ہے, خاص طور سے اللہ فرما لے. شور ہے حور و ملائک میں کہ سرسی چلیے. بہت توجہ. شور ہے حور و ملائک میں کہ سرسی چلیے, مہمانزار ہے مولا کی ثنا خوانی, مہمانزار ہے مولا کی ثنا خوانی. کہاں پاس کہاں روز کے اسلامی شہید, فدیہ بے عیب ہو یہ شرط ہے قربانی, فدیہ بے عیب ہو یہ شرط ہے قربانی میں. دشمن آل بھی جنت کے تمنائی بھی, دشمن آل بھی جنت کے تمنائی بھی. زندگی ڈھونڈتے ہو زہر ملے پانی میں, زندگی ڈھونڈتے ہو زہر ملے پانی میں. میں حاضر کرتا ہوں خاص طور سے ملا فرما لے, بھائی کا حکم ہے
عصمت ہاتھ بیتے ہیں کاندھے پہ ہے مشکی زادی ہاتھ بیتے ہیں کاندھے پہ ہے مشکی زادی جنگ عباس کی ہے صبر کی نگرانی میں. ایک شعر چھوٹ گیا تھا یاد آ گیا سن لیجئے شاید کسی قابل ہو. کہتے ہیں کہ علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. وہیں سے میں نے خاص طور سے یہ شعر اس سے نظم کیا. یوں علم دیکھ کے احباب لرز جاتے ہیں. کیسے لرزتے ہیں؟ مثل ثانی اس لیے خاص طور سے. یوں علم دیکھ کے احباب لرز جاتے ہیں. کیسے؟ کنکری جیسے گرے ٹھہرے ہوئے پانی میں. یوں علم دیکھ کے احباب لرز جاتے ہیں کنکری جیسے گرے ٹھہرے ہوئے پانی میں. کنکری جیسے گرے ٹھہرے ہوئے پانی میں. شکریہ اللہ. میں کہیں جنازہ اٹھتا سنا دیے صاحب میں کہیں بازار ہوتا سننے والے صلوات پاکستان کے شہیدوں کے فاتح حضرات مجھے حکم ہوا ہے چند اشعار میں پڑھ چکا ہوں یہاں لیکن اب حکم ہے تو حاضر کرتا ہوں. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو حاضر کرتا ہوں. شاید دعا کیجیے آواز ساتھ دے. مرزا غالب کی ایک بہت مشہور غزل ہے اسے میں نے منقبت کی شکل دینے کی کوشش کی ہے. ایک مطلع ہے ایک شعر ہے اور 3 تضمینیں ہیں بس حاضر کر دیتا ہوں. ایک درود پڑھ دے باوجہ بولا. غالب کا شعر سنانے بعد میں غالب کا مصرع تھا کہ یہ نہ تھی ہماری غزل مطلع تھا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. باقی اس کے شعروں پہ مصرے میں نے لگائے ہیں حاضر کرتا ہوں. ملا فرمائے. بسم اللہ یا اللہ. سر مسند خلافت کوئی بد شعار ہوتا سر مسند خلافت سر مسند خلافت کوئی بد شعار ہوتا نہ حسین سر کٹاتے تو یہ بار بار ہوتا. سارے مسند خلافت کوئی بد
نہ حسین سر کٹاتے تو یہ بار بار ہوتا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ آپ کی اور خدمت کی جائے۔ انشاءاللہ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔